قال الله عز وجل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم بھائیوں، سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو جواب دینا کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں 24 گھنٹے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ 24 گھنٹے جب بھی کوئی پکارے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ صرف مجھے پکاریں، میری ہی عبادت کریں، مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ بن جائیں۔ تو عزیز بھائیوں، کن کن آداب کے ساتھ دعا ہو سکتی ہے یہ بات ہو چکی ہے۔ کن کن حالات اور زمان و مقام میں دعا ہو سکتی ہے اور وہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ آج میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو بندے اور رب کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہر دعا قبول کرتا ہے، 24 گھنٹے دعائیں سنتا ہے، تو پھر بسا اوقات بعض چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی رکاوٹ اس بارے میں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں سنجیدہ ہی نہ ہو۔ نماز ختم ہوئی، سب نے ہاتھ اٹھا لیے اور لوگ آمین آمین کہہ رہے ہیں، کسی کا دماغ حاضر نہیں الا ماشاء اللہ، کسی کو معلوم نہیں کہ کیا مانگا جا رہا ہے، دعا کیا کی جا رہی ہے۔ تو جب دل حاضر نہ ہو، دل مصروف ہو، کوئی ناخن چبا رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کسی کا دماغ دکان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اسأل اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، سنن ترمذی میں ہے، تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور یہ جو دل کا یقین ہے یہ بھی ایک تھراپی ہے، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ ایک شخص نے تجربہ کیا، لوگوں کو زمزم کا پانی پلایا اور وہ زمزم نہیں تھا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ تجربہ تو بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ کئی جوتیاں بنانے والے، جوتیوں کی سلائی کرنے والے، اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس تعویذ بنانے کے لیے آیا، میں نے اس کا تعویذ اس میں نہیں ڈالا اور اس کو ویسے ہی سی کر کے دے دیا۔ تو کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تو کیا حال ہوا، اس تعویذ کا کچھ فائدہ ہوا؟ کہتے ہاں بالکل، اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کئی بار تجربہ ہوا، تعویذ کھول کر دیکھا اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یا ایسے ہی کوئی آڑی ٹیڑھی بات لکھی ہوتی ہے جس کا تعویذ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ باندھنے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
یہ بھی بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ایک شخص کو سزائے موت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مارنا تو اس کو ہے ہی، ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو کہا، بہت بڑا سانپ دکھایا، اس کو کہا کہ یہ سانپ تمہیں ڈسے گا تو اس سے تمہیں مرنا ہے، ہم نے تمہیں پھانسی پہ نہیں لٹکانا۔ اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی، 2 سوئیاں اس کے جسم پر چبھوئیں اس کو باور کروانے کے لیے کہ تمہیں سانپ ڈس رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ مر گیا، اور اس کے جسم میں چیک کیا گیا تو وہی اثرات نظر آئے جو سانپ کے ڈسنے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کا ذہن، انسان کی سوچ، انسان کے اندر بھی ایک لیبارٹری بنی ہوئی ہے۔ یہ آپ خوف کی بات سن کر سینہ دھک دھک کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ بلڈ پریشر تیز کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر بھی ایک کیمیا گھر بیٹھا ہوا ہے جو مخصوص نمکیات کو خون میں ڈالتا ہے، جس سے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو گالی دی گئی ہو تو اس کا چہرہ سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ سارا خون چہرے کی طرف کیوں آ جاتا ہے؟ یہ سب کیمیا گری ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک کیمسٹری ہے، اس کے اندر بھی ایک لیبارٹری بنی ہوئی ہے جو اندر سے چیزیں بنا بنا کر کے انسان کا علاج بھی کرتی ہیں، مختلف قسم کے ایموشنز پہ وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو انسان کی توجہ، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی جم میں دیکھا ہوگا، جم سینٹر میں کہ سامنے شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ شیشہ کیوں لگتا ہے؟ کہ یہ توجہ کرے گا کہ یہ میری بازو موٹی ہو رہی ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ زیادہ جلدی بہتر ہوگا۔ توجہ اس کی کہیں اور ہو، بازو اس کا ادھر ہل رہا ہو، پھر پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دعا کو توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال والاکرام کا تصور دل میں لاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں نماز کو تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے مجدنی عبدی۔ تو سوال جواب ہے، یہ تصور آئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جس قدر دعا کی قبولیت کا زیادہ یقین ہوگا، اسی قدر اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں رب بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، اس لیے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی، فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ بیماری تیری طہارت کا سبب بنے گی، بیماری تیری صحت کے حساب سے، جسمانی اعتبار سے بھی، بیمار آدمی کی بیماری اس کا وزن برابر کر دیتی ہے، اس کے اندر سے کئی زہروں کو ختم کر دیتی ہے، اور آخرت کے حساب سے بھی بیماری تیرے گناہوں کو ختم کر کے تجھے پاک کر دے گی۔ بابا کہنے لگا او جی طہور کہاں ہے، شفا کہاں، بڈھا آدمی ہوں، یہ بخار تو اب مجھے قبروں میں ہی لے جائے گا۔ بدگمانی کی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، جب تیرا گمان یہ ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ تو اس لیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ میرا مطالبہ جتنا بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کر دعا کرو۔ اور فرمایا ان اللہ لا يستجیب لدعاء من قلب غافل لاہن
جو شخص جس کا دل غافل ہو، جو کھیل کر رہا ہو، جس کی توجہ نہ ہو، ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اگر ہمارے دفتر میں کوئی آ کر ہمیں ملے، ہم سے تعاون چاہتا ہو، اور وہ کبھی میز سے کھیلنے لگ جائے، میز کے اوپر پڑی ہوئی چیزوں سے کھیلنے لگ جائے اور ہماری طرف توجہ ہی نہ کرے، ہم کیا کہیں گے؟ بھئی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ایسے دل سے دعا قبول نہیں کرتا جو توجہ نہ کر رہا ہو، غافل ہو، کھیل تماشا کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، دعا کے قبول ہونے میں جو چیز رکاوٹ بن سکتی ہے وہ آپ کا حضور قلب ہونا، اس کی قلت، دل کا غافل ہونا، یہ بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی بس اوقات۔ اسی طرح شرطیں لگانا اللہ تعالیٰ پر، اتنی لمبی ہو، یہ رنگ ہو، یہ برادری ہو، اتنی تعلیم ہو، اللہ تعالیٰ پر شرطیں لگانا، ایسا کر کے ایسا کر کے ایسی چیز مجھے چاہیے، یہ طریقہ بھی غلط طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں جو بہت زیادہ خیر پر مبنی ہوتی ہیں۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب بتاؤ کیا رہ گیا اس میں؟ یا اللہ دنیا کی ہر قسم کی خیر مجھے چاہیے، آخرت کی ہر قسم کی خیر مجھے چاہیے، اور عذاب سے مجھے بچا لے، اور کیا چاہیے؟ یہ بات میں جو کر رہا ہوں بہت گہری بات ہے، یہ آج کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا، وہ بالکل دیوانہ ہو چکا تھا، کپڑے اس کے گندے پھٹے ہوئے، راڑ ٹپک رہے ہیں، کچرا کھاتا ہے وہ جو مل جائے۔ مجھے کہنے لگا، میں نے پہلے اس کو دیکھا ہوا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کیا ہوا تجھے؟ کہا ایسے ایسے ایک لڑکی کو میں چاہتا تھا اور اس کی شادی ہو گئی اور میرا یہ حال ہو گیا۔ اب اگر آپ ایک فتویٰ دے دو تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ تو کیا فتویٰ دے دو؟ کہتا اگر وہ مرنے کے بعد مجھے مل جائے گی نا تو پھر میں اور انتظار کر لوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھو نقص کہاں ہے، بیماری کہاں ہے؟ بیماری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں دعا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں چھوڑتے کہ یا اللہ مجھے آپ اپنے علم کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق جو مجھے زیادہ اچھی ہے وہ دے دے۔ ہم اللہ کو نعوذ باللہ بتاتے ہیں اتعلمون اللہ بدینکم۔ تو یہ نوجوان جو پاگل ہو گیا ہے، اگر یہ استخارہ کرتا تو استخارے میں کیا ہے؟ استخارے کو سمجھتا، استخارے میں کیا ہے کہ یا اللہ تیرے علم میں اچھی ہے تو مقدر کر دے، تیرے علم میں اچھی نہیں تو مجھ سے دور کر دے۔ جب اس سے دور ہو گئی تو اللہ کی مرضی سمجھتا تو پاگل نہیں ہوتا تھا۔ پاگل کب ہوا؟ جب اس نے اللہ کو ڈکٹیٹ کیا، نعوذ باللہ، نہیں بس مجھے یہ چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں یا اللہ اگرچہ میرے لیے تیرے علم میں اچھی نہ ہو تو تو اس کو اچھی کر کے مجھے دے دے، لیکن مجھے یہی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنے والی بات ہے۔ جب آپ استخارہ کر رہے ہو، اپنے رب سے خیر طلب کر رہے ہو، تو پھر اس کے علم پر چلو نا، پھر اپنے علم کو چھوڑ دو۔ آپ اپنے بچوں کو کئی چیزیں نہیں لے کر دیتے کہ آپ کے علم میں وہ بچے کے لیے اچھی نہیں ہوتی، جبکہ آپ بھی مخلوق ہیں، بچہ بھی مخلوق ہے، اور یہاں تو خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرطیں لگا کر مانگنا اور پھر کہنا جی میری وہ شرط پوری نہیں ہوئی، یہ بھی طریقہ غلط ہے، اور ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ این فکس فلاں فلاں چیز یہ چاہیے مجھے، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے،
اللہ کے علم پر چھوڑا جائے، اللہ کی قدرت پر چھوڑا جائے، رب ذوالجلال والاکرام کی مرضی پر چھوڑا جائے، وہ آپ کا بہت خیر خواہ ہے۔ اگر وہ چیز، بس اوقات چیز غلط نہیں ہوتی لیکن تیرے لیے اچھی نہیں ہے، چیز وہ اچھی ہے مگر تیرے لیے اچھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تیرے مقدر کر دے گا جو تیرے لیے اچھی۔ تو اس طرح ایسی دعائیں کرنا جو شرطیں لگا لگا کر یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے دعا کے قبول ہونے میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، مایوسی بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے جب تک وہ مایوس نہ ہو۔ مایوسی اس کی کیا ہے؟ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے بہت مانگ لی، اللہ نے مانی نہیں، اب میں نے چھوڑ دی، حالانکہ اس کی دعا پہلے دن سے ہی قبول ہو رہی ہوتی ہے، اس کے یا درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس کی کوئی مصیبت رفع ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کی وجہ سے اللہ اس کو دنیا میں کوئی متبادل چیز دے رہا ہوتا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا بہت عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، عبادت افضل قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مانگتے رہنا چاہیے، اس کی تعریفیں کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح بندے کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ایک چیز یہ بن جاتی ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ قیامت والے دن رب ذوالجلال کے دربار میں انسان کھڑا ہوگا، 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہیں دیا گیا، نہیں دے سکا تو سزا ہو جائے گی، اللہ کہ اللہ معاف فرما دے۔ ان میں سے عن عمرہ فیما افناہ، عمر کیسے فنا کی، آپ نے اپنی زندگیوں پر غور کرو، ہمت ہو تو 3 دن اپنے اعمال نوٹ کرو، کاغذ پر نوٹ کرو، ہفتہ اتوار پیر کاغذ پر نوٹ کرو کہ ہم نے کیا کیا، جب سے اٹھا جب تک دوبارہ سو جائے گا اس بات کو کاغذ پر نوٹ کرو، کتنے بجے سے کتنے بجے میں نے یہ کام کیا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کیا، غلط کیا تو غلط لکھو، صحیح کیا تو صحیح لکھو، اور چوتھے دن اس کاغذ کو اکیلے بیٹھ کر پڑھو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عن عمرہ فیما افنا ہو، کہ آپ کی عمر کہاں فنا ہو رہی ہے۔ اگر ادھر کرے کہ دیکھیں جی عمر تو پھر بچپن بھی تھا، بڑھیپا بھی تھا، تو اللہ دوسرا سوال کرے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کیسے بسیدہ کی۔ تیسرا سوال ماذا عمل فیما علم، جتنا قدر دین کا علم حاصل ہوا تھا اس پر کتنا قدر عمل کیا۔ یہ جو دروس ہیں، یہ جو اسباق ہیں، یہ جو خطبات ہیں، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے تو جانا پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہو رہی ہے، اور یہ علم وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کبھی نہیں فرمایا کہ یہ مجھ سے پیسہ مانگ لے، اولاد مانگ لے، نرینہ اولاد مانگ لے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وَرَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، مجھ سے یہ مانگ کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ وہ والا علم ہے جو ان خطبات میں دیا جاتا ہے، اور یہ وہ والا علم ہے ماذا عمل فیما علم، اللہ پوچھے گا کہ جتنا قدر تجھے علم ہوا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ طریقہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے کہ درسوں پہ درس چڑھتے چلے جاتے ہیں، لوگ دور دراز سے آ کر کے قرآن پڑھ پڑھ کر قبروں میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی نہ عقل بدلتی ہے نہ شکل بدلتی ہے، جیسا 6 سال پہلے تھا ویسے ہی اب ہے،
وہی عقل، وہی شکل، وہی لباس، وہی نظریہ، وہی سوچ، وہی فکر، وہی عقیدہ، وہی عمل. جس پر قرآن اثر نہیں کرتا اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے. ماذا عمل فیما علم. جیسے جیسے رب ذوالجلال کا قرآن پڑھا جاتا ہے، سنت مصطفیٰ بتائی جاتی ہے، اس کی تاثیر ہمارے اوپر نظر آنی چاہیے، ہماری اولادوں پر نظر آنی چاہیے. خطبات اور دروس اور جلسے یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ تبصرہ کرو کہ مولوی صاحب کیسا نکلا، کیسا رہا، جلسہ کیسا رہا، درس کیسا تھا، چاس آئی یا نہیں آئی. یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہو رہی ہے، جس کا قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اس بات کا آپ کو علم ہو گیا تھا، آپ نے اس پر کتنا عمل کیا. اور چوتھا سوال فرمایا ان مال ہی، مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. کیسے کمایا، حلال طریقہ تھا یا حرام طریقہ تھا، اس کا بھی سوال ہوگا. اور کہاں خرچ کیا، اپنے اوپر ہی کرتا چلا گیا، اپنے ہی گھر کی زیب و زینت، اسی کی سائڈ ایلیویشن، یہ ٹائل اور وہ پتھر، اور جتنا پیسہ بڑھتا گیا اتنا اس کا سٹیٹس مینٹین ہوتا گیا، اتنی گاڑی نہیں آ گئی، اتنا مکان بڑی کالونی میں چلا گیا. اللہ واسطے نہیں دیتا، لوگوں کا تعاون نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. مت سمجھو میرا مال ہے مجھے کون پوچھ سکتا ہے. اگر تیرا مال ہے تو پھر رب کی جنت تیری نہیں ہے، اور اگر تیرا مال رب کا مال ہے تو پھر تو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب سے تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا سودا ہو گیا ہے کہ اب مال اور جان تیرا نہیں، تیری جان اور تیرا مال تیرا نہیں، اللہ کی جنت تیری ہے. اس لیے کیسے کمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القی فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب. فرمایا اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. جو لکھوا کر لائے ہو پیدا ہونے سے پہلے، جب تک پورا نہیں کر لیتے موت نہیں آئے گی. لیکن فرمایا طلب کرنے کا طریقہ اچھا رکھو، طلب کرنے کا طریقہ اچھا رکھو. 2-3 بھائی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، ایک بوٹی ہے، دوسرا کھینچ لیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، وہ اس کی تھی، اس نے کھانی تھی، لیکن اس نے طریقہ ٹھیک استعمال نہیں کیا. فرمایا اپنی طرف سے کھاؤ، اس کی طرف سے کھینچ رہا ہے، طریقہ اس کا ٹھیک نہیں، لیکن تھی اس کی کیونکہ اسی نے کھائی. فرمایا جو لکھا ہے تمہیں مل کر رہے گا مگر طریقہ اچھا رکھو. جو ڈکیٹ لاکھ روپے کی ڈکیٹی کرتا ہے، 10 لاکھ کی کرتا ہے، جتنے بجے وہ پیسہ جیب میں ڈالتا ہے اتنے بجے اتنا پیسہ اس کی جیب میں ڈلنا ہی تھا، مگر اس نے اپنا طریقہ غلط کر لیا. اس لیے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے انبیاء کرام کی، رسولوں کی جماعت، حلال کما کر کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے سارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، جو ہم نے رزق کیا اس میں سے پاکیزہ حاصل کرو، حرام طریقے سے حاصل نہ کرو. بڑے چالاک بنتے ہو، میں نے ایسے طریقے سے اس کا کوڈ حاصل کیا، اس کے پیسے چرا لیے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. میں ریل میں بیٹھا، بس میں بیٹھا، میں نے ٹکٹ کے بغیر سفر کر لیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. بہت خوش ہوتے ہو،
اگر توبہ نصیب ہو بھی گئی تو اس کو کہاں تلاش کرو گے پیسہ واپس کرنے کے لیے؟ کہاں ملے گا وہ کہ اس کو واپس کر سکو؟ اس لیے حلال طریقے کے ساتھ کماؤ. کوئی دھوس اور ظلم کے ساتھ کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، کوئی چلاکی، ہوشیاری، فراڈ کے ذریعے لوگوں کا مال ہتھیا لیتا ہے، لیکن ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایک شخص سفر سے آیا ہے، بال پرا گندا ہے، کپڑے اس کے گندے ہیں، تھکا ہوا جسم ہے، حالت اس کی قابل ترس ہے. جب بندے کو اس پہ ترس آ رہا ہے تو بندوں کے رب کو کیوں نہ ترس آئے گا؟ لیکن وہ لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے کہتا ہے یا رب میرا یہ مسئلہ، یا رب میری یہ دعا. فرمایا ملبسہ حرام ومطعمہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. فرمایا اس کا کپڑے حرام کے مال کے بنے ہوئے ہیں، اس کی غذا حرام کی بنی ہوئی ہے، اب اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیں کہ میری دعائیں قبول ہوا کریں. آپ نے فرمایا روٹی پاکیزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تیری دعائیں قبول فرمائے گا. تو ہمیں اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے مال میں کہیں حرام کا شائبہ، ایسا مشکوک مال نہ آ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام آ کر کہتا حضرت تھوڑی مٹھائی کھا لے. انہوں نے کھا لی. کہاں سے لائے ہو؟ کہتے جاہلیت میں ایک بندے کو میں نے ایسے کہہ دیا تھا، کہانت کی تھی. کہانت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تجھے بیٹا دے گا، اللہ تیری گمشدہ چیز واپس کرے گا. ایسے کوئی نہ کوئی بات کر دی، وہ جیسے میں نے کہا ویسے ہی ہو گیا، تو وہ خوش ہو کر مٹھائی لایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلوان الکاہن خبیث، کاہن کی مٹھائی خبیث ہوتی ہے. تو یہ مٹھائی میں نے آپ کو کھلائی ہے. فوراً گلے میں انگلی ڈال کر جو پہلے سے کھایا وہ بھی سارا نکال دیا، اس کی مٹھائی بھی نکال دی کہ اس پیٹ میں حرام کی چیز نہیں جانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے بازار میں پڑی ہوئی کھجور دیکھی، پکڑ کر منہ میں ڈال لی. آپ نے فوراً انگلی ڈال کر کے کھجور باہر نکال دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھجور صدقے کی ہو اور مجھ پر اور میری آل پر اللہ نے صدقہ حرام کیا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں کہ کسی کا پاک مال نہ ہو، خبیث مال ہو، حرام ہو یا مشکوک ہو. ایسے لوگوں کو جتنا قدر اس کے مال میں شک ہے اتنا قدر صدقہ کر دینا چاہیے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے. پاک مال کھاؤ اور اپنی اولادوں کو کھلاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.